میں نے ہمیشہ سے دعاؤں پر یقین رکھا ہے، لیکن مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ایک مشکل وقت کا سامنا کیا اور میں نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی، اور حیران کن طور پر میری دعا قبول ہو گئی۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ دعائیں حقیقتاً طاقتور ہوتی ہیں، اور اب میں ہمیشہ اللہ سے معجزات کی امید رکھتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ بھی ان خوش نصیب میں سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ ان کی منچاہی چیزیں پوری کرتے ہوئے ان پر معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کے انتظار میں ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیوں پر بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں اور اللہ سے معجزات کیسے مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھیں زمین و آسمان تک اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے اور کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی منچاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جہاں صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازہ جو بند نظر آ رہا ہے ایک دن تیرا رب ہزاروں دروازے کھول دے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔
اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا اور تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں، تو سنو، قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہو اس کی دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا کی توفیق نہ دیتا۔ نظر انداز کر دے وہ سارے وسوسے جو آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش میں کیوں؟ تو سنو، اللہ آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں آپ کو اللہ کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ تو یاد رکھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ اس کی پسندیدہ دعا قبول فرما لیتا ہوں، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں
جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں۔ یاد رکھیں وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھیں جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ آپ کے کام آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ آپ سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے تو جان لو کہ آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں، آپ کے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کو آپ کے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان جائے-نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ بس اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور اللہ جب آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا لیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں۔ اللہ کے سوا اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے راستے کتنے بھی مشکل ہوں۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت کا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کسی من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزے کے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہان آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ آپ کی بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ آپ کی دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، اور وہ ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی معجزوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا، جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ خود دعا تک نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو خود دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں اور صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے اللہ راستے خود بناتا ہے۔ اور یہ بات جان رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے،
اس لیے صبر رکھیں اور یقین رکھیں۔ یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ عنقریب رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اور سوچیں، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ جس طوفان سے آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہیں، یہ یقین کریں کہ وہ تھم جائے گا، اور اس طوفان کے بعد آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا اور آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ یاد رکھیں، راستے اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا۔ بس صبر رکھیں، پھر دیکھنا اللہ آپ کی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں آپ اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں، آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع نہیں جانے دیتا، اور جانتے ہیں کہ اللہ اس انسان کو پکار پر فوری کن کہتا ہے جو دکھوں میں بھی اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اور جلد ہی اس کے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام، انشاءاللہ۔ میری تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر ویورز میری یہ ویڈیوز سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔